بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان علاء الدین خلجی، مصنف اسلم راہی MA، ایپیسوڈ 5۔ علاء الدین خلجی کا یہ حکم پا کر الغ خان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ گجرات سے نکلا اور ملک کافور سے جا ملا۔ یہ لشکر بکلانا کی طرف بڑھا اور راجہ رائے کھیرن کی طرف پیغام بھجوایا کہ وہ کمل دیوی کی بیٹی دیولدی کو ان کے حوالے کر دے، لیکن راجہ رائے کھیرن نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس انکار کے جواب میں الغ خان اور رائے کھیرن کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں، لیکن ان جنگوں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا اور ہر بار جنگ کے بعد رائے کھیرن اپنے قلعے میں محصور ہو جاتا تھا۔ راجہ رائے کھیرن نے جب دیکھا کہ اس پر مسلمانوں کا دباؤ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے تو اس نے مسلمانوں کے خلاف دیو گڑھ کے راجہ رام دیو سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اور رام دیو دونوں مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں اور انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیں۔ اس موقع پر ایک مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی اور وہ یہ کہ رام دیو کا ایک بیٹا تھا، نام اس کا منگل دیو تھا، اور وہ راجہ رائے کھیرن کی بیٹی دیولدی سے غائبانہ محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنے کا خواہاں تھا، لیکن راجہ رائے کھیرن کسی بھی صورت اپنی بیٹی دیولدی کو منگل دیو کے ساتھ بیاہنے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے کہ دیو گڑھ کا راجہ رام دیو اور اس کا بیٹا منگل دیو مرہٹا قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ہندو چونکہ مرہٹوں کو اچھوت خیال کرتے تھے، اس لیے انہیں اپنے آپ سے کم تر اور حقیر جانتے تھے۔ اس بنا پر رائے کھیرن اپنی بیٹی دیولدی کو رام دیو کے بیٹے منگل دیو سے بیاہنے سے گریزاں تھا۔ جب مسلمانوں نے راجہ رائے کھیرن پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا تب منگل دیو نے ان ہنگاموں سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے باپ کی اجازت کے لیے بغیر اس نے اپنے بھائی بسیم دیو سے اپنے بھائی بھیم دیو سے ساز باز کر کے اسے اعلیٰ درجے کے تحائف کے ساتھ راجہ کی طرف روانہ کیا اور اسے یہ پیغام بھجوایا: مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو مذہب کی بنیاد پر دشمنی ہے وہ ظاہر ہے، بہتر یہی ہے کہ اپنی بیٹی دیولدی کو، جس کی وجہ سے یہ سارا دنگا و فساد ہو رہا ہے، میرے ساتھ بیاہ دو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان مایوس ہو کر تم سے جنگ نہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کے حملوں سے تمہاری جان بھی چھوٹ جائے گی۔ راجہ رائے کھیرن نے منگل دیو کی اس تجویز سے اتفاق کر لیا، لہٰذا بھیم دیو نے اس سلسلے میں اس سے رابطہ کیا تو اس نے اسے قبول کر لیا کہ وہ اپنی بیٹی کو بھیم دیو کے ساتھ روانہ کر دے گا تاکہ اسے منگل دیو کے ساتھ بیاہ دیا جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ دیولدی اتنی خوبصورت تھی کہ اگر اس کی شادی منگل دیو سے ہوتی تو یوں لگتا جیسے کسی پری کی بدصورت دیو کے ساتھ بیاہ دینے کی حامی برلی ہو۔ الغ خان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو وہ بڑا فکر مند ہوا۔ وہ تو ہر صورت میں دیولدی کو دہلی علاء الدین کے پاس بھجوانا چاہتا تھا، لہٰذا اپنے سالاروں سے مشورہ کرنے کے بعد اس نے اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ راجہ کھیرن پر حملہ آور ہونا شروع کر دیا۔ الغ خان اور اس کے لشکریوں کے حملے ایسے زوردار اور جان لیوا تھے کہ راجہ رائے کھیرن ان کا مقابلہ نہ کر سکا، جس کے نتیجے میں رائے کھیرن کو بدترین شکست ہوئی اور وہ جنگ کے میدان سے راجہ رام دیو کے شہر دیو گڑھ کی طرف بھاگ نکلا۔ اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ راجہ رام دیو کے بیٹے منگل دیو نے اپنے بھائی بھیم دیو کو جن حفاظتی دستوں کے ساتھ دیولدی کو لانے کے لیے بھیجا تھا، انہی دستوں کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے ہمراہ رائے کھیرن بھی دیو گڑھ کی طرف بھاگ نکلا۔ الغ خان نے رائے کھیرن کے مرکزی شہر کا تمام مال و اسباب اپنے قبضے میں کر لیا، ان گنت ہاتھی اس کے ہاتھ آئے۔ اس کے بعد اس نے رائے کھیرن کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ الغ خان جنگلوں کوہستانوں کو عبور کرتا ہوا برعکسی تیزی سے رائے کھیرن کا پیچھا کرتا رہا اور یہاں تک کہ وہ راجہ رام دیو کے مرکزی شہر دیو گڑھ کے نواح میں جا پہنچا، لیکن اس تعاقب کے دوران نہ اسے راجہ رائے کھیرن اور نہ ہی اس کی بیٹی دیولدی ہاتھ آئی۔ الغ خان نے اپنے لشکر کے ساتھ دیو گڑھ کے نواح میں پڑاؤ کر لیا اور اس کے لشکری ادھر ادھر پھیل گئے۔ الغ خان کی خوش قسمتی کے تعاقب کرنے کے باوجود جب رائے کھیرن اور دیولدی نہ ملی تو بڑا مایوس اور افسردہ تھا۔ اس بنا پر وہ سوچ رہا تھا کہ
اس سلسلے میں علاؤ الدین خلجی کو کیا جواب دے گا، لیکن شاید قدرت اس کی مدد پر آمادہ تھی، اس لیے اس کے جو لشکری اپنے پڑاؤ کے اطراف میں پھیلے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا ایک لشکر دیوگڑھ کی طرف جانے والی شاہراہ پر نمودار ہوا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ یہ لشکر راجہ رام دیو کے لشکر کا ایک حصہ ہے اور یہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تمام لشکری یکجا ہو کر ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ دراصل یہ راجہ رام دیو کا لشکر نہیں تھا، نہ ہی وہ مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے تھے، بلکہ یہ وہ لشکر تھا جس کی حفاظت میں راجہ رائے کرن اور اس کی بیٹی دیولدی دیوگڑھ جا رہے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی مسلمان لشکریوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ دونوں لشکروں کے درمیان گھمسان کا رن پڑا۔ مسلمان لشکریوں نے ایسی تیز تیر اندازی ان پر کی کہ وہ تیر اندازی کتاب نہ لاتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دوران کہتے ہیں کہ ایک تیر اس گھوڑے کو لگا جس پر دیولدی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس تیر کے لگنے سے گھوڑا بیکار ہو کر زمین پر گر گیا، جس کی وجہ سے دیولدی بھی زمین پر گر گئی۔ کچھ مسلمان لشکریوں نے آگے بڑھ کر دیولدی کے علاوہ جو دوسرے قیدی تھے انہیں گھیر لیا، ساتھ ہی وہ دیولدی کو بھی تلاش کرنے لگے۔ دیولدی کے ساتھ اس کی ایک داسی بھی تھی، اور اس نے جب دیکھا کہ یہ مسلمان ہیں اور دیولدی کی تلاش میں ہیں تب وہ زور زور سے چلانے لگی اور مسلمان لشکریوں کو اشارہ کر کے وہ دیولدی کی نشاندہی کرنے لگی۔ چنانچہ اس داسی کے اشارے پر مسلمان لشکری دیولدی کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے نہایت عزم و احترام سے الغ خان کے پاس لے گئے۔ الغ خان دیولدی کو حاصل کر کے انتہائی درجہ خوش ہوا۔ جنگ اس نے ترک کر دی، اور اس لیے کہ دونوں راجاؤں کو وہ زیر تو کر چکا، دیولدی کو لے کر فوراً اپنے لشکر کے ساتھ مال غنیمت کا سارا سامان سمیٹتا ہوا گجرات کی طرف روانہ ہو گیا۔ گجرات پہنچ کر الغ خان نے دیولدی کو پالکی میں بٹھا کر دہلی کی طرف روانہ کر دیا۔ دیولدی جب دہلی پہنچی تب اس کی ماں ملکہ کمل دیوی اسے دیکھ کر بے حد انتہا خوش ہوئی اور مطمئن ہوئی، اور کمل دیوی اور علاؤ الدین خلجی کے باہمی مشورے سے دیولدی کو علاؤ الدین خلجی نے اپنے بیٹے خضر خان کے ساتھ بیاہ دیا تھا۔ دوسری طرف ملک کافور الغ خان کے گجرات کی طرف واپس جانے کے بعد دیوگڑھ کے راجہ رام دیو کی طرف متوجہ ہوا، اس لیے کہ راجہ رائے کرن کو الغ خان خود ہی زیر کر چکا تھا۔ ملک کافور نے جب آگے بڑھ کر دیوگڑھ کا محاصرہ کیا تو دیوگڑھ کا راجہ رام دیو بڑا پریشان ہوا۔ اسے یہ تو خبر ہو چکی تھی کہ الغ خان راجہ رائے کرن کو شکست دے چکا ہے، اور یہ کہ رائے کرن کی بیٹی بھی دہلی پہنچ چکی ہے، لہٰذا ارد گرد سے اسے کہیں بھی مدد ملنے کی کوئی امید نہ تھی۔ چنانچہ اپنے سارے عزیز و اقارب اور سالاروں کے ساتھ وہ ملک کافور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو خراج اس نے نہ دیے تھے اس رقم کی بھی ادائیگی کی، ساتھ ہی بے شمار تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ اس طرح جو دیوگڑھ فتح ہو گیا تو دیوگڑھ میں رام دیو کے بیٹے منگل دیو کو چھوڑا گیا، جبکہ رام دیو کو ملک کافور اپنے ساتھ دہلی لے گیا تھا۔ رام دیو جب دہلی میں علاؤ الدین کے پاس پہنچا تو علاؤ الدین نے اس کی بڑی عزت افزائی کی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ رام دیو کے خزانے ہی کی وجہ سے اسے تخت و تاج کا مالک بننا نصیب ہوا تھا۔ رام دیو پر علاؤ الدین خلجی نے مزید یہ مہربانی کی کہ اسے عزت و احترام کے ساتھ واپس دیوگڑھ روانہ کر دیا اور اسے اپنے علاقوں کی حکمرانی پر بحال کر دیا۔ جن دنوں گجرات کا حاکم الغ خان دیولدی کو حاصل کرنے اور ملک کافور دیوگڑھ پر حملہ آور ہونے میں مصروف تھا، انہی دنوں علاؤ الدین خلجی خود ایک لشکر لے کر دہلی سے نکلا اور سوانہ نام کے قلعہ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ یہ قلعہ دہلی کے جنوب میں واقع تھا اور ناقابل تسخیر خیال کیا جاتا تھا، اس لیے کہ اس کی فصیل بڑی مضبوط اور مستحکم تھی اور اس کے اندر مال و دولت کے انبار بھی لگے ہوئے تھے۔ سوانہ پہنچ کر علاؤ الدین خلجی نے چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا اور اہل قلعہ کی زندگی اس نے اجیرن کر دی۔ بڑی تیزی اور بڑی شدت کے ساتھ اس نے حملے شروع کر دیے تھے۔ باہر سے نہ کوئی سوانہ والوں کے لیے مدد پہنچتی تھی، نہ قلعے کے اندر سے کسی کو نکلنے دیتا، نہ ضرورت کی کوئی شے اندر جانے دیتا تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر سوانہ کا راجہ سنیل دیو بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ جب اس نے اندازہ لگا لیا کہ اب علاؤ الدین کے حملوں میں دن بدن شدت پیدا ہوتی جا رہی ہے اور فرمان برداری اختیار کرنے کے سوا نجات کی کوئی اور راہ دکھائی نہیں دیتی، تو اس نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔
اس نے اپنا سونے کا ایک بت بنایا، اس کے گلے میں ایک سنہری رسی ڈال کر یہ بت اس نے علاؤالدین کے پاس بھجوا دیا۔ اس سے اس کی مراد اپنی عاجزی کا اظہار تھا۔ اس بت کے ساتھ سنیل دیو نے 100 ہاتھی اور دوسری بہت سی نادر اور گراں قدر اشیاء بھی روانہ کی۔ ساتھ ہی اس نے اپنی غلطی کی معافی بھی مانگی، مطیع اور فرمانبردار رہنا قبول کیا۔ علاؤالدین خلجی نے خوش مزاجی کے طور پر اس بت کو تو قبول کر لیا اور راجہ کو کہلا بھیجا کہ جب تک تم خود حاضر نہ ہوگے کوئی بات نہ مانی جائے گی۔ سنیل دیو یہ جواب سن کر مجبوراً قلعے سے باہر نکلا اور علاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح قلعے پر علاؤالدین کا قبضہ ہو گیا۔ کہتے ہیں قلعے کی تمام اشیاء یہاں تک کہ سوئیاں اور چاقو تک ضبط کر لیے گئے۔ اس ضبط شدہ سامان میں سے جو اشیاء قیمتی تھی انہیں سلطنت کے لیے رکھ لیا، باقی اشیاء کو علاؤالدین نے اپنے لشکر میں تقسیم کر دیا تھا۔ سوانہ کے علاقے کو علاؤالدین نے اپنے عمراء اور سالاروں میں جاگیر کے طور پر تقسیم کر دیا تھا، تاہم خالی قلعے کا انتظام سنیل دیو کے ذمے رہنے دیا گیا تھا۔ انہی دنوں ایک عجیب و غریب واقعہ بھی دہلی میں پیش آیا۔ کہتے ہیں کہ ان دنوں جالور کے راجہ کانیر دیو نے دہلی میں قیام کیا ہوا تھا۔ ایک روز جالور کا راجہ کانیر دیو علاؤالدین سے ملنے کے لیے اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے بادشاہ نے کانیر دیو کو مخاطب کر کے کہا، اب ہندوستان میں کسی راجہ میں اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ وہ میرے لشکر کے ساتھ جنگ کر سکے۔ اس موقع پر کانیر دیو علاؤالدین خلجی کا یہ جملہ سن کر کہنے لگا، اگر میں آپ سے مقابلہ کروں اور فتح حاصل نہ کروں تو پھر میں زندہ رہنا پسند نہ کروں گا۔ علاؤالدین کو راجہ کانیر دیو کی یہ بات بہت بری لگی۔ اس وقت وہ خاموش رہا، راجہ سے کچھ نہ کہا، تاہم یہ بات اس نے اپنے دل میں بٹھا لی کہ کانیر دیو کا قلعہ جالور فتح ضرور کروں گا۔ اس کے بعد علاؤالدین نے بڑی عزت کے ساتھ جالور کے راجہ کو رخصت کر کے اپنے قلعہ جالور کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی اسے 2-3 ماہ کی مہلت بھی دی تاکہ وہ جملہ اس نے کہا ہے اس کی روشنی میں واپس جا کر اپنے علاقے اور قلعے میں جا کر جنگی تیاری کر لے۔ اس کے بعد علاؤالدین خلجی نے کانیر کے خلاف اپنی طاقت اور قوت کا مظاہرہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ علاؤالدین خلجی نے ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا۔ اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام گل بہشت تھا۔ اس کے بیٹے کا نام شاہین تھا۔ اس نے راجہ کانیر دیو پر حملہ آور ہونے کے لیے جو لشکر تیار کیا، اس کا کماندار کسی سالار کو نہیں بنایا بلکہ اس کا کماندار اپنی لونڈی گل بہشت کو بنا کر راجہ پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا اور اس کے بیٹے شاہین کو اس کا نائب مقرر کیا۔ گل بہشت لشکر لے کر راجہ کے قلعہ جالور پہنچے۔ قلعہ کا اس نے محاصرہ کر لیا۔ انتہائی جرأت مندی اور بہادری کے ساتھ راجہ کے لشکر کا مقابلہ کیا اور قلعے سے باہر راجہ کے لشکر کو شکست دی۔ راجہ محصور ہو گیا۔ اب لونڈی گل بہشت نے بڑی شدت کے ساتھ قلعے کا محاصرہ کر لیا تھا۔ اس کی وجہ سے راجہ کانیر دیو بڑا پریشان اور فکر مند ہوا۔ راجہ کا قلعہ فتح ہونے کے قریب تھا کہ بدقسمتی سے گل بہشت بیمار ہوئی اور چند روز بعد اس کی بیماری کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ گل بہشت کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے شاہین نے اپنی ماں کی جگہ سنبھالی اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کانیر دیو کے قلعے پر حملہ آور ہوتے ہوئے کانیر دیو کا جینا حرام کر دیا۔ علاؤالدین خلجی کو جب گل بہشت کے مر جانے کی خبر ملی تب اس نے اپنے ایک سالار کمال الدین کو لشکر کی کمانداری سنبھالنے کے لیے روانہ کیا۔ اپنی ماں کے بعد گو شاہین لشکر کو سنبھالے ہوئے تھا، لیکن اسے کمانداری کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ اس بنا پر کمال الدین وہاں پہنچا۔ کمال الدین علاؤالدین خلجی کے عمدہ منجے ہوئے اور تجربہ کار سالاروں میں سے تھا۔ وہ اس انداز سے کانیر دیو پر حملہ آور ہوا کہ قلعے کو اس نے فتح کر لیا اور کانیر دیو ماں ہمراہیوں اور رشتہ دار وغیرہ کے اس نے قتل کر دیا۔ قلعے کی فتح کے بعد سب سے پہلے کمال الدین نے فتح کی خبر علاؤالدین کو بھجوائی اور قلعے سے جس قدر مال و اسباب ملا تھا وہ بھی دہلی کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ کانیر دیو پر فتح حاصل کرنے کے بعد علاؤالدین نے مشہور و معروف اور مضبوط و مستحکم قلعے وارنگل کی طرف توجہ دی۔ علاؤالدین خلجی نے اس سے پہلے بھی ایک لشکر اس قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا تھا، لیکن بدقسمتی سے ان دنوں منگولوں کا ایک لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہو گیا، جس کی بنا پر علاؤالدین خلجی کو
اپنے لشکریوں کو واپس بلا کر منگولوں کا مقابلہ کرنا پڑا تھا۔ اس بنا پر وارنگل نام کا یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا تھا۔ اب علاء الدین خلجی نے پھر اس قلعے کو فتح کرنے کا تہیہ کر لیا اور ملک کافور کو ایک لشکر دے کر اس نے قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا۔ لشکر کو روانہ کرتے وقت علاء الدین خلجی نے نصیحت کی کہ وارنگل کا راجہ لدر دیو دولت و مال اور ہاتھی نظر کر کے اور سال ہر سال اگر خراج ادا کرنے کا عہد کرے تو اسے منظور کر لینا اور معاملے کو آگے نہ بڑھانا، اس کے بعد تلنگانہ کو فتح کر کے لوٹ آنا۔ اس طرح علاء الدین خلجی نے اس لشکر کو روانہ کیا اور لشکر کے 2 سالار مقرر کیے، ایک ملک کافور اور دوسرا خواجہ حاجی تھے۔ یہ لشکر منزل پر منزل مارتا ہوا پہلے دیوگڑھ پہنچا۔ دیوگڑھ کا راجہ رام دیو علاء الدین خلجی کا خراج گزار تھا اور ماتحت تھا۔ اس نے شاندار طریقے سے مسلمانوں کے لشکر کا استقبال کیا، بہت سے تحفے تحائف بھی پیش کیے۔ دیوگڑھ میں سستانے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کو لے کر پھر پیش قدمی کرنے لگے۔ کچھ دیر تک راجہ رام دیو، اس کا بیٹا اور امائے دین بھی ان کے ساتھ گئے۔ ساتھ ہی راجہ رام دیو نے مسلمانوں کے لشکر کو سہولتیں پہنچانے کے لیے اپنی مملکت کے پنساریوں اور دیگر تاجروں کو ہدایت کر دی کہ وہ ضرورت کی تمام اشیاء کم نرخوں پر مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھ فروخت کریں، یہاں تک کہ ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کرتے ہوئے تلنگانہ کے سرحدی علاقے کے اندر پہنچے۔ یہاں مختلف جگہوں پر حملہ آور ہو کر ملک کافور نے تباہی اور بربادی کا خوب کھیل کھیلا۔ ایسا کر کے اس نے ایک طرح سے وہاں کے لوگوں کو خوفزدہ کر دیا تھا تاکہ اطاعت پر مجبور ہو جائیں۔ جب آس پاس کے چھوٹے چھوٹے راجاؤں کو خبر ہوئی کہ مسلمان ان پر حملہ آور ہونے کے لیے ان کے علاقوں میں داخل ہو چکے ہیں، تب چھوٹے چھوٹے سارے راجہ وارنگل کے راجہ لدر دیو کے پاس پہنچ گئے۔ اس طرح آس پاس کے علاقوں پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد ملک کافور اور خواجہ حاجی اپنے لشکر کے ساتھ وارنگل جا پہنچے۔ وارنگل کا قلعہ بڑا مضبوط اور مستحکم تھا اور بڑے بڑے پتھروں سے اس کی فصیل بنی ہوئی تھی۔ ملک کافور اور خواجہ حاجی نے قلعے کا محاصرہ کر کے آنے جانے کے تمام راستے محدود کر دیے۔ قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس نے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے پر کمر باندھی۔ روزانہ ہزاروں جنگجو قلعے سے نکل کر مسلمانوں سے معرکہ آرائی کرتے اور اپنا نقصان کرا کے قلعے کے اندر چلے جاتے تھے۔ ان تمام کوششوں کے باوجود قلعے کا لشکر زیادہ دیر تک شہر کی حفاظت نہ کر سکا۔ ملک کافور اور خواجہ حاجی نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے ہوئے وارنگل شہر پر قبضہ کر لیا۔ اب وارنگل کا لشکر قلعے کے اندر محصور ہو گیا تھا۔ قلعے کے بیرونی حصے پر علاء الدین کے لشکر کا قبضہ ہو جانے کی وجہ سے وارنگل کا راجہ لدر دیو بڑا بدحواس ہوا۔ اس کے احسان خطا ہو گئے اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا اب بیکار ہے اور اگر وہ مقابلہ کرے گا بھی تو بھی مارا جائے گا اور اپنے لواحقین کی موت کا بھی باعث بنے گا۔ لہذا اس نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ اطاعت گزاری کا اعلان کر دیا جائے۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد راجہ لدر دیو اپنے لواحقین اور امراء کے ساتھ ملک کافور اور خواجہ حاجی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے 300 ہاتھی، 7000 گھوڑے، بے حد و بے شمار دولت اور زر و جواہرات پیش کیے اور ہر سال باقاعدگی کے ساتھ خراج دینے کا بھی وعدہ کیا۔ اس طرح وارنگل بھی علاء الدین کے ہاتھوں فتح ہوا اور فتح کی یہ خبر دہلی میں جب علاء الدین خلجی کے پاس پہنچی تو اس نے اس فتح کا جشن منانے کا حکم دیا۔ اس دوران علاء الدین خلجی بیمار پڑ گیا۔ اس کی بیوی جسے ملکہ جہاں کہہ کر پکارا جاتا تھا اور بڑا بیٹا خضر خان اپنے طور پر مجلس آرائیوں عیش و عشرت میں مصروف رہا۔ اس قسم کی مصروفیات نے انہیں بادشاہ کی طرف توجہ دینے کی مہلت نہ دی۔ دونوں نے بادشاہ کے علاج اور تیمارداری کی پرواہ نہ کی۔ علاء الدین نے اپنے بیٹے اور بیوی کو اپنی حالت سے بے پرواہ دیکھا تو اسے بہت دکھ ہوا اور افسوس ہوا۔ اس نے اپنی بیماری کو ان دونوں کی غفلت کا نتیجہ سمجھا۔ علاء الدین کی بیماری کے دوران ہر روز خضر خان اور اس کی ملکہ جہاں سے ضرور کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی جس کی وجہ سے علاء الدین ان دونوں سے زیادہ بدگمان ہوتا چلا گیا اور اس بدگمانی سے ملک کافور نے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
خضر خان کو ان دنوں محفلیں آراستہ کرنے، شراب پینے اور گانے سننے وغیرہ سے قطعاً فرصت نہ ملتی تھی۔ وہ ان مشاغل میں سر تاپا غرق ہو کر رہ گیا تھا۔ چوگان بازیوں اور ہاتھیوں کی لڑائی دیکھنے سے اسے بہت دلچسپی تھی اور وہ اپنا وقت انہی سلسلوں میں صرف کرتا تھا۔ ملکہ جہاں کا یہ عالم تھا کہ اسے بیٹوں کی شادی، پوتوں کے عقیقوں اور ختنوں اور دیگر رسومات میں مصروف رہنے کے علاوہ اور کچھ نہ باتا تھا۔ وہ ہر وقت اسی قسم کی تقریبات میں مصروف رہتی تھی۔ الغرض ان دونوں کو سوائے علاؤ الدین کی بیماری کے اور سب کچھ یاد تھا اور وہ شب و روز انہی غیر اہم کاموں میں الجھے رہتے تھے۔ علاؤ الدین خلجی نے جب اپنے بیٹے اور بیوی کا یہ حال دیکھا تو اس نے اس سلسلے میں ملک کافور کو بلا کر اپنے بیٹے خضر خان اور ملکہ جہاں کی لاپرواہی کی شکایت کی۔ ملک کافور تو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، لہٰذا اس موقع کو غنیمت جان کر اس نے بادشاہ سے کہا، میں ان حالات کے پیش نظر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ خضر خان، ملکہ جہاں اور خضر خان خالو الغ خان جو تینوں شاہی خاندان کے امراء ہیں، آپ کی موجودگی انہیں بلی معلوم نہیں ہوتی، اس لیے وہ تہ دل سے آپ کی موت کے خواہاں ہیں۔ جن دنوں ملک کافور علاؤ الدین کے بیٹے خضر خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں کے خلاف سازش کر رہا تھا، انہی دنوں ملکہ جہاں کو جشن مسرت منانے کی تدبیر سوجی۔ اس نے علاؤ الدین سے اس امر کی اجازت طلب کی کہ شہزادہ شادی خان کو الغ خان کی بیٹی سے بیاہ دیا جائے۔ یہ سن کر ملک کافور کو بادشاہ کے کان بھرنے کا مزید اور نادر موقع ملا۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں لگا کر بادشاہ کو ان لوگوں کی طرف سے زیادہ بدگمان کر دیا۔ علاؤ الدین نے ملک کافور کے بار بار شکایت کرنے اور اس کی سازشوں میں آ کر بڑی احتیاط سے کام لیتے ہوئے خضر خان کو شکار کے بہانے امروہہ کی طرف روانہ کر دیا اور چلتے وقت اس سے کہا کہ جب میں صحت یاب ہو جاؤں گا تو تمہیں بلا لوں گا۔ کہتے ہیں خضر خان نے روانہ ہوتے وقت یہ منت مانی کہ اگر اس کا باپ صحت یاب ہو گیا تو وہ امروہہ سے دہلی تک پیدل چل کر واپس آئے گا۔ جب خضر خان کو یہ معلوم ہوا کہ علاؤ الدین کی صحت کچھ اچھی ہو رہی ہے تو اس نے اپنی منت پوری کی اور اپنے خاص لشکر کے ساتھ امروہہ سے دہلی پاپیادہ پہنچ گیا۔ اس کی آمد پر ملک کافور کو علاؤ الدین کے کان بھرنے کا ایک اور موقع مل گیا۔ ملک کافور نے علاؤ الدین خلجی کے کان بھرے اور کہا، خضر خان آپ کی اجازت کے بغیر امروہہ سے دہلی آ گیا ہے، اس لیے اسے ہوشیار رہنا چاہیے، کہیں امیروں کے ساتھ مل کر سازش نہ کرے اور کوئی نیا فتنہ پیدا نہ کرے۔ علاؤ الدین خلجی کو ملک کافور کی اس بات کا اعتبار نہ آیا اور اس نے خضر خان کو بلایا، اس سے ہم آغوش ہوا، اس کے سر اور آنکھوں کو چوما اور اسے اجازت دی کہ حرم سرا میں جا کر اپنی ماں اور بہنوں سے ملاقات کرے۔ ملک کافور جو خود ہندوستان کا بادشاہ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، اسے یقین تھا کہ جب تک خضر خان اور اس کے بھائی زندہ ہیں اس وقت تک وہ ہندوستان کا بادشاہ نہیں بن سکتا۔ اس کے راستے کی سڑی سب سے بڑی رکاوٹ خضر خان کا خالو الغ خان بھی تھا، جو ایک اچھا سالار، عمدہ سیاستدان بھی تھا اور وہ علاؤ الدین خلجی کا جاننثار اور مخلص بھی تھا۔ اب ملک کافور نے لگاتار خضر خان اور الغ خان کی شکایتیں کرنی شروع کر دیں۔ ایک موقع پر اس نے علاؤ الدین خلجی کو مخاطب کر کے کہا، خضر خان فلاں امراء سے سازش کر کے آج کل ہی میں بادشاہ کی جان لینے والا ہے۔ اس کام میں اس کا بھائی شادی خان بھی شامل ہے۔ اپنے ان الزامات کو تقویت پہنچانے کے لیے ملک کافور نے مکاری اور عیالی سے کام لیتے ہوئے چند جھوٹے گواہوں کو بھی پیش کر دیا جو غلام تھے۔ اس طرح ملک کافور نے علاؤ الدین خلجی کو خضر خان اور شادی خان کی طرف سے مکمل طور پر متنفر کر کے ان دونوں کی گرفتاری کا فرمان جاری کروا دیا۔ گرفتاری کے بعد ملک کافور نے ان دونوں شہزادوں کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا۔ ملکہ جہاں کو مہر سے نکلوا کر پرانی دہلی میں بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ملک کافور نے پھر عیاشی، اوباشی، بدماشی اور مکاری سے کام لیتے ہوئے خضر خان کے خالو اور علاؤ الدین کے انتہائی مخلص سالار اور امیر الغ خان کی موت کا بھی فرمان جاری کروا دیا۔ الغ خان جو خضر خان اور شادی خان کا خالو تھا اور ابھی حال ہی میں گجرات سے آیا تھا اور اس نے علاؤ الدین خلجی کے لیے ماضی میں بہترین کارہائی نمایاں بھی انجام دیے تھے،
وہ اس ملک کافور کی عیاری کی وجہ سے مارا گیا۔ اب لے دے کے دہلی میں علاؤ الدین خلجی کے بہترین اور عمدہ سالاروں میں سے کمال الدین رہ گیا تھا۔ ملک کافور جانتا تھا کہ کمال الدین اس کے ارادوں کو پورا نہ ہونے دے گا، لہذا اس کی بھی شکایتیں کرتے ہوئے ملک کافور نے علاؤ الدین سے حکم جاری کروا دیا اور کمال الدین کو اس نے جالور کی طرف روانہ کر دیا تاکہ وہ جالور کے حاکم نظام الدین کو، جو الغ خان کا بھائی تھا، قتل کر کے وہاں خود حکومت کر لے۔ آخر 6 شوال ہجری 716 کی رات علاؤ الدین خلجی کی روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی۔ بے شمار زر جواہرات اور دولت جو محمود غزنوی کو بھی میسر نہ ہوئی تھی اور جسے علاؤ الدین خلجی نے بڑی محنت سے جمع کیا، دوسروں کے لیے چھوڑ گیا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ بادشاہ کی موت زہر خورانی سے ہوئی اور یہ زہر اس کے غلام ملک کافور نے دیا تھا۔ بہرحال ملک کافور نے علاؤ الدین کا خاتمہ کر دیا اور اس کے رشتہ داروں کو ادھر ادھر پھینک دیا۔ اس کے بعد اس نے خود ہندوستان کا بادشاہ بننا چاہا، لیکن شاید قدرت کو ایسا منظور نہ تھا۔ علاؤ الدین خلجی کی موت کے صرف 35 دن بعد علاؤ الدین کے حرم سرا کے وہ غلام جو ملک کافور کی سازشوں اور عیاروں سے واقف تھے، وہ اس پر حملہ آور ہوئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح علاؤ الدین خلجی کے بعد ملک کافور کے بجائے علاؤ الدین خلجی کا بیٹا حکمران بنا۔ علاؤ الدین خلجی مزاج کا کچھ تند خو بھی تھا، اس لیے کسی درباری یا مقرب کی یہ ہمت نہ ہوتی تھی کہ وہ کسی مجرم یا گناہگار کی بادشاہ سے سفارش کرے۔ اس کی عادت یہ تھی کہ اگر وہ کسی سے ایک بار رنجیدہ ہو جاتا تو پھر تمام عمر اس سے گفتگو نہ کرتا اور کبیدہ خاطر ہی رہتا۔ اپنے ابتدائی زمانے میں تو علاؤ الدین نے اپنی سلطنت کے امور میں لوگوں اور امراء سے مشورہ کر لیا کرتا تھا، اور چند امراء اس کی سیاسی حکمت عملی میں دخل انداز بھی تھے، لیکن آخری عہد میں جب قدرت نے اس کے دامن کو فتوحات اور کامیابیوں سے بھر دیا تو اس نے امراء سے مشورہ کرنے کی عادت ترک کر دی۔ مورخین کا بیان ہے کہ علاؤ الدین خلجی کو جس قدر فتوحات حاصل ہوئی اتنی کسی ہندوستان کے حکمران کو نہ ہوئی تھی۔ اس نے جس کثرت سے مسجدیں، تالاب، سرائیں، خانقاہیں اور قلعے وغیرہ تعمیر کروائے، اتنے کسی اور بادشاہ نے تعمیر نہیں کروائے تھے۔ اہل فن بھی اس کے زمانے میں بہت بڑی تعداد میں جمع تھے، ان کا اتنا بڑا گروہ کسی بادشاہ کے زمانے میں جمع نہ ہی ہوا تھا۔ علاؤ الدین خلجی کے دور میں سچائی اور انصاف کا جو بول بالا ہوا، اطاعت فرمانبرداری کا نام اونچا، بغاوت اور سرکشی کا جس طرح قلع کما ہوا، اس کی مثال کسی اور بادشاہ کے عہد میں نہیں ملتی۔ اپنی زندگی کے آخری دور میں وہ مذہب اور شریعت کا سختی سے پابند ہو گیا تھا۔ ایک بار ایک گروہ دہلی میں داخل ہوا، وہ دہلی میں جشن منانے لگا۔ علاؤ الدین کو جب ان کی آمد کی خبر ہوئی تو اس نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ اسے اطلاع دی گئی کہ یہ ابا جی ہیں اور اپنی رسم کے مطابق جشن منانا چاہتے ہیں۔ علاؤ الدین نے پوچھا، ان کی رسوم کیا ہیں اور کیسا جشن منانا چاہیں گے؟ اس پر بتانے والوں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے دستور اور رواج کے مطابق سال میں ایک مرتبہ جشن مسرت منعقد کرتے ہیں۔ یہ جشن رات کے وقت منعقد کیا جاتا ہے اور اس رات تمام محرمات شرعی یعنی ماں، بہن وغیرہ کی تمیز بلا دیتے ہیں۔ علاؤ الدین کو جب خبر ہوئی تو وہ کانپ اٹھا۔ اس نے سارے اباجیوں کو ایک جگہ جمع ہونے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان سب کو کاٹ کر رکھ دیا جائے۔ اس طرح علاؤ الدین کے حکم سے ان غیر شرعی کام کرنے والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اور ان کا نام نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹھا دیا گیا۔ علاؤ الدین خلجی کو یقیناً ایک کامیاب حکمران قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس کے دور حکومت میں منگولوں نے بار بار ہندوستان پر حملے کیے، خصوصیت کے ساتھ وہ ملتان کو اپنا ہدف بناتے، لیکن ہر بار علاؤ الدین نے انہیں شکست دی اور اس نے ملتان اور دیپال پر نظر رکھنے والے اپنے بہترین سالار مقرر کیے، جو ہر سال کابل، قندھار، غزنی اور دوسرے علاقوں کی لشکر کشی پر نگاہ رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ علاؤ الدین خلجی کے ہاتھوں منگولوں کی لگاتار شکستوں کی وجہ سے منگولوں میں اتنی ہمت نہ رہی کہ وہ پھر ہندوستان پر حملہ آور ہوتے۔ اس طرح ہندوستان فسادیوں اور شرپسندوں سے پاک ہوا۔ علاؤ الدین خلجی کے دور میں تمام راستے کھل گئے،
تاجروں اور دیگر پیشہ وروں کو آزادانہ تجارت کا موقع ملا، ملک میں پورے طور پر امن و امان قائم ہو گیا، اور علاؤ الدین خلجی دہلی میں اپنے تخت پر بیٹھ کر دور دراز کے ملکوں کو فاتحانہ نظروں سے دیکھتا تھا۔ کہتے ہیں علاؤ الدین جس علاقے کی طرف نظر اٹھاتا اسے فتح کر لیتا، اور جس غیر ملک یا ریاست کو پسند کرتا اسے بغیر کسی محنت کے اپنے قبضے میں کر لیتا تھا۔ علاؤ الدین نے جس انداز سے اپنے عزائم، اپنے ارادوں اور مقاصد میں کامیابی حاصل کی، اور مختلف مہمات میں جس طرح حسن اتفاق سے قسمت نے اس کی یاوری کی، یہ حالات قسمت اور مقدر نے ہندوستان میں اس سے پہلے کسی حکمران کے لیے پیدا نہ کیے تھے۔ ختم شد۔